اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اپنے اسی موضوع کے ساتھ علم النفس مسلمان متفکرین کی نگاہ میں کہ اس سے پہلے والے درس میں ہم جہاں پر ڈسکس کر رہے تھے کمال نفس انسانی پر، اس میں ہم نے بتایا کہ 4 مرحلے عقل نظری کے ہیں اور 4 مراتب عقل عملی کے، کہ عقل نظری میں ہم نے ڈسکس کیے 4 مراحل: عقل حیولانی، عقل بالملکہ، عقل بالفعل اور عقل مستفاد، اور اسی طرح 4 مراتب عقل عملی کے بیان کیے جس میں تخلیہ، تحلیہ، تجلیہ اور فنا فی اللہ شامل تھا۔ آج ہم جس ٹاپک پر بحث کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کمال تک پہنچنے کے لیے وہ شرائط اور وہ پیش نیاز لازم جو ہمیں ضرورت پڑتی ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ اس میں ایک ہے معارفت، دوسرا ہے عزم و ارادہ اور تیسرا ہے ریاضت۔ تو اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں کہ معارفت سے ہماری مراد کیا ہے۔ معارفت انسان کو کمال کا سفر طے کرنے کے لیے عزیزان جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے وہ علم اور معارفت ہے، یعنی ہر وہ علم انسان حاصل کرے جو انسان کو مبدا اور معاد کے کانسیپٹ سے آشنا کرائے۔ مبدا اور معاد یعنی وہی انسان کا آغاز یعنی کہاں سے آیا ہے، اور معاد یعنی کہاں پر پلٹنا ہے یعنی وہی اخروی زندگی یعنی وہی قیامت۔ یہ وہ علوم ہے جو انسان کی مدد کرتے ہیں کہ اس جہان میں اپنے رتبے کو پہچانے۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم و معرفت حاصل کرنے کے لیے معلومات اور مشغولیات کو بدلیں۔ یعنی فرض کریں کہ آپ ایک اسپورٹ چینل دیکھ رہے ہیں اور اس میں اتنے مصروف ہیں اور اسی دوران آپ کو نیاز پیدا ہوتی ہے کہ دنیاوی اور سیاسی حالات کی اطلاع حاصل کریں، اور بہت ہی احمق ہوگا وہ شخص کے جو یہ کہے کہ مجھے اسی اسپورٹس چینل سے سیاسی حالات بھی جاننے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے، اصل عقل سے دور ہے۔ آپ کو ضرور بالضرور چینل کو تبدیل کرنا ہوگا تاکہ آپ اپنی نیاز کو برطرف کریں۔ یہی چینل کو تبدیل کرنا ہمارے لیے سبب بنتا ہے کہ ہم ایک مشغولیات سے ہٹ کر دوسری طرف اپنے ذہن کو لگائیں۔ علم و معرفت کی تحصیل بھی اسی طرح سے ہے۔ آپ نے زندگی میں جو بھی مشغولیات اور چینل فعال کیے ہوئے ہیں ان سے اپنا تمرکز ہٹا کر دوسری طرف لگانا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی معلومات اور آپ اپنی مشغولیات اور جو بھی آپ کی فعالیتیں ہیں اس میں آپ بزی رہیں، اس میں اپنی زندگی گزاریں اور پھر تقاضا کریں یا غصہ کریں یا ہرس کھائیں کہ خدایا ہمیں علم و معرفت عطا نہیں ہو رہی۔ علم و معرفت حاصل کرنے کے لیے وہی اپنا تمرکز تبدیل کرنا پڑے گا، اپنا چینل بدلنا پڑے گا۔ یہ اساسی ترین شرط ہے کمال انسانی حاصل کرنے کے لیے۔ اسی معرفت میں شریعت محمدی کی پاسداری بھی ہے جو کہ کمال کے سفر طے کرنے میں اعلیٰ کردار ادا کرتی ہے۔ احکام دینی کی تعلیمات، ان سے آشنائی، قرآنی آیات کو خود پر لاگو کرنا اور اہل بیت محمد کی احادیث کی رہنمائی میں پوری دقت کے ساتھ علم و معرفت حاصل کریں تاکہ احسن کو قبیح سے تشخیص دے سکیں، یعنی خوب کو بد سے تشخیص دے سکیں۔ جب یہ جان لیں گے کہ اچھا اور برا کیا ہے تو عقل جسے ہم رسول باطن کہتے ہیں وہ ہمیشہ خوب کو جذب کر لے گی، وہ خوبی کی خواہاں ہے عقل انسان۔ اس کے بعد دوسرا ہے عزم و ارادہ۔ یہی کمال انسانی کو حاصل کرنے کے لیے جو شرائط لازم ہیں، پہلا ہم نے ڈسکس کیا معرفت اور دوسرا ہے عزم و ارادہ۔ عزیزان صرف یہ آگاہی رکھنا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، یا کیا احسن ہے اور کیا قبیح راہ کمال کے لیے کافی نہیں ہے۔ انسان اپنے عزم و ارادے کو استعمال کر کے جو کام بھی عقل اور شرع کے مطابق احسن ہے اس پر عمل کرے، اور جو عقل و شرع کی نگاہ میں قبیح ہیں، برے اعمال ہیں، ان کو ترک کر دے۔ یہی مسلمان متفکرین یا حکیمان اسلامی کی نگاہ میں ایک فعل کا تحقق پیدا کرنے کے لیے مراحل بیان کرتے ہیں کہ ایک عمل وجود میں کیسے آتا ہے، ایک فعل وجود میں کیسے آتا ہے، اور وہ ان مراحل کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا ہے تصور
فعل و عمل، اور یہ ذہن میں اتفاق رونما ہوتا ہے، یعنی اس فعل کو تصور کرنا، اس عمل کو تصور کرنا۔ اس کے بعد دوسرا آتا ہے تصدیق فائدہ، انسان یہ سوچتا ہے کہ اس عمل کو انجام دینے میں میرا فائدہ ہے یا میرا نقصان ہے۔ تیسرا آتا ہے تحصیل شوق، یعنی کس قدر شوق ہے کہ میں اس عمل کو انجام دوں، اس کو حاصل کروں۔ چوتھا ہے تاکید و تکرار شوق، یعنی یہی جو شوق تحصیل انسان کے اندر پیدا ہوا ہے، اس کی تاکید کرے اور تکرار کرے، اس شوق کو ونس آف نہ ہو، یہ شوق مکررن انسان کے اندر پیدا ہو۔ اس کے بعد پانچواں آتا ہے شکل گیری عزم و ارادہ۔ پانچویں مرحلے میں انسان پہنچتا ہے کہ عزم و ارادہ کرتا ہے کہ میں اس فعل کو انجام دوں گا، اسی لیے ارادے کو کہتے ہیں آخرین مرحلے عمل، یعنی ارادے کو آخرین مرحلہ قرار دیا گیا، جس کے بعد انسان کے اعضاء و جوارح سے عمل ظاہر ہوگا، وہ فعل تحقق پیدا کرے گا۔ حکیمان اسلامی کی نگاہ میں عزم و ارادہ اس نوعیت کا ہے جس سے آخری مرحلے میں فعل ظاہر ہوتا ہے، انسان عمل کی طرف رغبت دکھاتا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ شرائط و پیش نیاز لازم کمال انسانی کے لیے، اسے کہتے ہیں ریاضت۔ ریاضت ہم نے بہت دفعہ سنا ہوا ہے، ریاضت نامشروع اور ریاضت مشروع ہے۔ ریاضت نامشروع یعنی یہ جو صوفی طبقہ انجام دیتا ہے، یہ ریاضت نامشروع ہے۔ لغت کی کتابوں میں ریاضت حیوان کے بارے میں استعمال ہوا ہے، جس سے مراد حیوان کو ادب کرنا، اس کی تأدیب اور مشق کروانا اس حیوان کو جو صاحب حیوان کے مورد نظر ہو، اور ان حرکات سے روکنا جو صاحب حیوان کو ناپسند ہو، اسے لغت میں کہتے ہیں ریاضت۔ علم اخلاق کی اصطلاح میں ریاضت کہتے ہیں اس پروسیس کو جس میں حصول واجبات کی ادائیگی ہو رہی ہو، یعنی جس میں خدا کے واجبات کی ادائیگی ہو رہی ہو اور محرمات سے اجتناب کیا جائے، اس کو کہتے ہیں علم اخلاق کی اصطلاح میں ریاضت۔ یہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسیر کمال اتنی سادہ اور آسان نہیں ہے، بعض اوقات ہوائے نفس سے مبارزہ ہے تو کہیں افراط و تفریط کی منازل ہیں، بعض اوقات شیطان بذات خود وارد عمل ہو کر ہمیں ریاضت سے روکتا ہے، اور بعض اوقات ہمارے دوستان، ہمارے عزیز و اقارب کی شکل میں ہم پر حملہ کرتا ہے۔ مگر ریاضت کے وہ معنی جو لغت میں بیان کیے گئے ہیں، اگر اس کو سادہ ترین زبان میں بیان کریں تو وہ یہ ہے، یعنی ریاضت کہتے ہیں اپنے نفس کو مولا کی اطاعت اور دستور مولا کی سرکشی سے روکنا، اس کو کہتے ہیں ریاضت۔ مولا کون ہے؟ مولا یعنی خداوند۔ مولا کون ہے؟ مولا یعنی خداوند نے جسے رسول بنا کے ہماری طرف بھیجا، ہماری ہدایت کو۔ مولا کون ہے؟ مولا یعنی رسول، آخری نبی، آخری پیغمبر نے اپنے پاس جانشین مقرر کیے کہ یہ انسانوں کی ہدایت کریں گے۔ یہ سارے اسی مولا کی ردیف میں آتے ہیں، ورٹیکلی ناٹ ہاریزونٹلی، ورٹیکلی مولا کی چین میں آتے ہیں، کہ جس طرح حدیث غدیر خم میں بھی مطلب بیان ہوا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مولائی وانا مولا المؤمنین ومن کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو یہاں جو مولا 3 دفعہ استعمال ہوا ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا مولا ہے اور میں مؤمنین کا مولا ہوں، اور جس مومن کا بھی میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ تو بس ریاضت یہاں پر کیا ہوا؟ ریاضت ہوا کہ مولا کی اطاعت اور اس کی دستور کی فرمان برداری، اور جن دستورات سے، جن اعمال سے مولا نے منع کیا ہے اس سے اجتناب کرنا، اس کو کہتے ہیں ریاضت۔ جہاں پر ہم نے ڈسکس کیا کہ شرائط لازم اور پیش نیاز لازم کمال انسانی تک پہنچنے کے لیے معرفت و عزم و ارادہ اور ریاضت ہے، اسی طرح موانع و مشکلات اور ہرڈلز بھی ہیں کمال انسانی تک پہنچنے کے لیے۔ 3 بڑے موانع یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے بڑا ہرڈل انسان کی جہالت ہے، یعنی جہل انسان۔ جس طرح بیان کیا گیا کہ علم و معرفت شرط اساسی اور اصلی ہے کہ انسان کمال تک رسائی حاصل کرے، اسی طرح در مقابل علم و معرفت جہالت بزرگترین معنی ہے۔ معنی
یا موانع جو ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں، یا ہرڈل ہے یا مشکلات ہے، یعنی ایک چیز ہے جو سد معبر ہے انسان اور اس کے کمال کے درمیان، یعنی منع کرتی ہے، یعنی روکتی ہے انسان کو کہ وہ کمال تک نہ پہنچ سکے. اسی میں بحث کر رہے ہیں کہ ایک ہے اس میں سے جہل. یہ بات ذہن میں رہے کہ حقیقی معرفت اسے کہتے ہیں جو یقین کے ساتھ گھل مل گئی ہو، اور ہر قسم کا علم و آگاہی جو یقین کے مرحلے میں داخل نہیں ہوئی ہم اس کو جہل سے تعبیر کریں گے. بس ثابت ہوا کہ وہ چیز جو انسان کو کمال کے عالی مراتب تک سفر کرواتی ہے وہ یقین ہے. کہ یہاں پر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لو کشف الغطاء مزددت یقینا. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر پردے ہٹا دیے جائیں میرے آنکھوں سے، میرے سامنے سے، یہ جو پردے غیبی پردے ہیں، مزددت یقینا، میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. تو یہ یقین کی منزل کیوں مولا علی علیہ السلام کو پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انسان کامل کہتے ہیں؟ ایسا انسانی نفس جو اپنی کمال کی حدوں کو پہنچا ہوا ہے، اور اس کی کمال کی حد کیا ہے؟ یقین ہے. یقین کہ ہم نے بتایا کہ علم و معرفت جب تک یقین کے مرحلے میں داخل نہیں ہوتی تب تک ہم اسے علم و معرفت شمار نہیں کر سکتے. تو یہاں پر مولا علی کی اس نورانی کلمات کی روشنی میں ہم یہ جان رہے ہیں کہ جب تک یقین نہیں آتا تب تک معرفت کی کیفیت جنم نہیں لیتی. اس کی جہالت کی وجہ سے جو ہم یہ بھرڈل بیان کر رہے ہیں، یہ جو معنی ہے، یہ جو بزرگ ترین موانع میں سے ہے کہ انسان کمال کو نہ پہنچے، اسی جہالت کی وجہ سے بہت سے لوگوں میں شوق ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حصول کمال کی طرف قدم بڑھائیں. جب تک انسان اس بات کی آگاہی نہیں رکھے گا کہ سعادت و کمال تک پہنچنے کے لیے اس کا سب سے بڑا دشمن جہل و جہالت ہے، تب تک نہ مرحلہ علم و معرفت ہے وہ، نہ سرحد یقین. پس جہل و جہالت انسان ہرڈل، موانع یا مانع ہے کمال تک پہنچنے کے لیے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے عصیان اور معصیت خدا. جیسے پہلے بیان کیا گیا کہ انسان کو کمال تک پہنچنے کے لیے خوب و بد کی تشخیص دینی ہوتی ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ انسان کی قدرت میں ہر قسم کے احسن اور قبیح اعمال کی تشخیص دینا ہو. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان عادی دنیا میں جتنے بھی احسن اعمال ہیں اور جتنے بھی قبیح اعمال ہیں ان سے آشنائی حاصل کرے. ایسا نہیں ہے. اسی لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تاکہ انسان کی ہدایت کریں اور بہت سے خوب و بد اعمال کی نشاندہی کریں. یعنی اعمال کون سے خوب ہیں، کون سے بد، کیا ثواب ہے، کیا ناثواب ہے، کیا احسن ہے اور کیا قبیح ہے، یہ انبیاء کا کام ہے. یہ خداوند ہمیں بتائے گا، انسان کا ہادی ہمیں بتائے گا کہ کیا خوب ہے اور کیا بد. وہ چیز جو انسان کو کمال کے سفر میں مدد دیتی ہے صرف اور صرف یہ خوب و بد کی تشخیص کرنا نہیں ہے عزیزان، بلکہ عقل اور شرع کے دستورات کی پیروی ہے. یعنی آپ نے اپنے عقلی اور شرع کے ادراکات کو بروئے کار لانا ہے، یعنی ان سے کام لینا ہے. صرف یہ جان لینا کہ کیا خوب ہے اور کیا بد، اس سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے، اس سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اسی تشخیص کو اعمال کے اور دستورات کے اور پیروی کی شکل میں ظاہر نہیں کرتے. بس اسی حساب سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسیر کمال کی ایک مشکل گناہ کی آلودگی ہے. ہمیں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ ارتکاب گناہ کوئی چھوٹی چیز ہے. ارتکاب گناہ صرف مسیر کمال سے متوقف کرنا نہیں ہے کہ انسان یہ فرض کرے کہ میں مسیر کمال کی طرف گامزن ہوں اور میں بعض اوقات گناہوں کو انجام دیتا ہوں اور یہ بعض اوقات ذرا ریلیکس ہو جائے انسان یا تھوڑا سا توقف کر لے. نہیں، یہ گمان باطل ہے کہ جب انسان مسیر کمال کی طرف ہے تو اسے عصیان اور معصیت خدا کو اور دستورات خدا و شریعت کو ہاتھ سے پکڑنا ہوگا مضبوط، اس پر گرپ حاصل کرنی ہوگی اور گناہوں سے اپنے آپ کو ہٹانا ہوگا. یعنی ہر وہ چیز جو خدا نے کہا ہے کہ اس کو انجام دو، اس کو انجام دینا، اور ہر وہ کام جس سے کہا ہے کہ اس سے اجتناب کرو اس پر عمل نہ کرنا، اسے کہتے ہیں عصیان، اسے کہتے ہیں معصیت خدا. تو یہاں پر یہ گمان باطل نہیں کرنا چاہیے کہ ایک انسان کمال کی طرف گامزن ہے اور کمال کے سفر میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد گناہ بھی ہیں تو تھوڑا سا توقف آ جاتا ہے. توقف نہیں آتا ہے،
تکرار گناہ باعث بنتا ہے کہ انسان کو اعتدال کی راہ سے ہٹا کر مرتبہ عدالت سے دور کر دیتا ہے. اس کے بعد بہت آسانی سے معصیت خدا انجام دیتا ہے، گناہوں میں آلودہ ہو جاتا ہے، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد اس انسان کے اندر وہ احساس گناہ بھی ختم ہو جاتا ہے. بس یہاں پر دو ہرڈلز اور دو مشکلات اور دو معانوں کو بیان کیا کہ موانع جہل، عصیان و معصیت، اور تیسرا ہے حب دنیا. حب دنیا عزیزان، دیکھیں دنیا کی محبت بھی ایک طرح کا ہرڈل ہے جو انسان کو کمال تک پہنچنے نہیں دیتی. متعدد روایات معصومین علیہ السلام میں جو حب دنیا کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، اس میں ہر گناہ و معصیت کا نقطہ آغاز حب دنیا کو قرار دیا گیا ہے. یعنی کہا گیا ہے کہ نقطہ آغاز معصیت خدا حب دنیا ہے. بہت سے گناہ دنیاوی لذتوں کے ساتھ گھل مل گئے ہیں. یعنی حب دنیا زمین سازی انجام دیتی ہے کہ گناہ زیادہ سے زیادہ انجام پائیں، اور اسی وجہ سے لوگ ظاہر دنیا سے دھوکہ کھا کر اخروی حقیقت کو بھول جاتے ہیں. یہاں پر اس بات کو تکرار کر دیں کہ ہر دنیاوی لذت کو حب دنیا نہیں کہتے. جو عام طور پر رائج ہے ہمارے معاشروں میں کہ کوئی اچھی گاڑی رکھ لے، کوئی اچھے کپڑے پہن لے، برانڈڈ کپڑے پہن لے، کوئی اچھا گھر بنا لے، تو اس کو کہتے ہیں دنیا، حب دنیا. نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اشتباہ ہے. ہر دنیاوی لذت کو حب دنیا نہیں کہتے، بلکہ حب دنیا کس کے مقابلے میں ہے؟ حب خدا و حب آخرت و حب قرب خدا کے مقابلے میں ہے. یعنی اگر ان چیزوں کے مقابلے میں آپ کسی چیز کو لائے تو وہ حب دنیا قرار پائے گی. اگر آپ شریعت کی حدود میں حد اعتدال کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھی گاڑی رکھیں، اچھا گھر رکھیں، اچھے کپڑے پہنیں، تو یہ حب دنیا شمار نہیں ہوتی. آج کے دور کا تقاضا یہ ہے کہ جس انسان میں مومن کی صفات پائی جاتی ہوں وہ تنگ دست نہ ہو تاکہ سوسائٹی پر اثر انداز ہو سکے. یعنی اس انسان کے پاس زیادہ پیسوں کا ہونا جو خدا کو پہچانتا ہو، جو اہل خدا ہو. حب دنیا نہیں ہے. بس آج کے درس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کمال انسانی تک پہنچنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کچھ پیش نیاز لازم اور کچھ شرائطوں کا ہونا ضروری ہے، جس میں علم و معرفت ہے، عزم و ارادہ ہے، اور ریاضت. اور اسی طرح کمال انسانی تک جو انسان پہنچ نہیں پاتا، اس کے بیچ میں سد معبر، موانع یا ہرڈل اور مشکلات، وہ بھی تین بیان کی کہ جہل و جہالت انسان ایک، معصیت خدا دو، اور حب دنیا تین. اگلے درس میں ہم بیان کریں گے کہ کمال انسانی و کمال سعادت انسان قرآن اور روایات کی روشنی میں کیسے بیان ہوا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.